السلام علیکم دوستو، دنیا کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ بینکوں کے ڈیفالٹر پاکستانی ہوں یا بھارتی اب بچ نہیں پائیں گے۔ متحدہ عرب امارات۔ دبئی کے ایک معروف سکول نے فیس ادا نہ کرنے پر بچوں کو جم میں بند کر دیا۔ سعودی عرب میں گرمی پر قابو پانے کے لیے مصنوعی طریقے سے بارش۔ سعودی عرب میں 20 سال قبل اغوا ہونے والے بچے اصل والدین کو مل گئے۔ میری فتح ٹرمپ کا زوال کا آغاز ہے، سینیٹر برنی سینڈرز۔ امریکہ کی کرکٹ ٹیم نے ون ڈے میچ میں عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ دہلی اسمبلی کے الیکشن میں مودی کو عبرتناک اور خوفناک شکست۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ وائرس کے نتائج کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خاص خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے بینکوں کے ڈیفالٹر پاکستانی اور دیگر غیر ملکی اب کسی بھی ملک چلے جائیں بچ نہیں پائیں گے۔ اماراتی بینکوں نے ملک سے باہر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ سب سے پہلے بھارت فرار ہونے والے ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 25 ارب درہم سے زائد کی رقم ریکور ہونے کا امکان ہے۔ 9 اماراتی بینکوں نے بیرون ملک مفرور بڑے ڈیفالٹرز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانے اور ریکوریاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے ایک قانون منظور کیا تھا جس کے تحت متحدہ عرب امارات میں بینک ڈیفالٹرز کے خلاف دیے گئے عدالتی فیصلوں کا اطلاق اب بھارت میں بھی ہوگا۔ اس پیش رفت کے بعد بڑے اماراتی بینکوں نے اربوں درہم کے قرضے لے کر بھارت فرار ہو جانے والے ڈیفالٹرز کے خلاف باقاعدہ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت میں موجود اماراتی بینکوں کے ڈیفالٹرز کے ذمے 500 ارب روپے یعنی 25 ارب درہم سے زائد کی رقم واجب الادا ہے۔ جن بینکوں نے بیرون ملک فرار ہونے والے ڈیفالٹرز کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان میں NBD، ابوظہبی کمرشل بینک، مشرقی بینک نمایاں ہیں۔ جلد ہی اماراتی بینک بھارت کے علاوہ دیگر ممالک فرار ہو جانے والے ڈیفالٹرز کے خلاف جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں ان کے خلاف بھی اسی قسم کے کریک ڈاؤن کا آغاز کرنے والے ہیں۔ ادھر دبئی کے ایک معروف نجی اسکول کا ایک کارنامہ سامنے آیا ہے۔ اسکول انتظامیہ نے فیس ادا نہ کرنے والے بچوں کو اسکول کے جم میں بند کر ڈالا۔ اس مشہور بین الاقوامی اسکول کی جانب سے ایسا شرمناک عمل انجام دیا گیا ہے جس نے متحدہ عرب امارات میں مقیم لوگوں کو شدید مشتعل کر دیا ہے۔ نجی اسکول کی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز ان بچوں کو اسکول کے احاطے سے باہر نکلنے سے روک دیا گیا جن کے والدین کی جانب سے ماہانہ فیس نہیں ادا کی گئی تھی۔ فیس کے نہ دہندہ بچوں کو اسکول کے جم میں لے جایا گیا، پھر اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو بچوں کے والدین کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اسکول کی انتظامیہ کے خلاف کڑا ایکشن لیا جائے، جس کے بعد دبئی کے محکمہ تعلیم دبئی نالج ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اس مشہور اسکول کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جب فیس کے نہ دہندہ بچوں کو ان کے اسکول کے باہر منتظر والدین کے حوالے نہ کیا گیا تو والدین شدید مشتعل ہو گئے اور تلخ کلامی تک نوبت آ گئی، جس کے بعد اسکول انتظامیہ نے حالات بگڑتے دیکھ کر پولیس اسٹیشن کو اطلاع کر دی۔ پولیس کی ایک ٹیم فوراً موقع پر پہنچ گئی تو والدین کی جانب سے اسکول والوں کو غیر اخلاقی حرکت سے آگاہ کیا گیا۔ کچھ عرصہ قبل دبئی میں ایک پاکستانی اسکول کی جانب سے ایسے والدین پر ماہانہ فیس عائد کی گئی تھی جو اپنے بچوں کو اسکول لینے کے لیے دیر سے پہنچتے تھے۔ اس ناجائز فیس کے معاملے پر بھی اسکول کی پاکستانی انتظامیہ کو شدید بے عزتی برداشت کرنا پڑی تھی۔ ادھر سعودی عرب میں گرمی پر قابو پانے کے لیے اہم منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ سعودی کابینہ نے مملکت کے مختلف علاقوں میں مصنوعی طریقے سے بارش برسانے کے پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی عرب کا شمار دنیا کے گرم ترین خطوں میں ہوتا ہے، خصوصاً گرمیوں کے موسم میں یہاں کے کئی صحرائی علاقوں میں درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ خصوصاً نسبتاً کم گرمی سے آنے والے تارکین وطن کی زندگی بہت کٹن ہو جاتی ہے، تاہم سعودی حکومت کی جانب سے مملکت میں گرمی کو گھٹانے اور موسم کو کچھ خوشگوار بنانے کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مملکت کے مختلف حصوں میں مصنوعی طریقے سے بارش برسائی جایا کرے گی۔
متحدہ عرب امارات میں بھی اس بار مصنوعی طریقے سے بارش برسانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا، تاہم اس سے بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور کئی علاقوں میں کئی فٹ پانی بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے موسم اور بادلوں کی صورتحال پر پل پل نظر رکھی جاتی ہے اور یہ کام جدید ٹیکنالوجی سے لیس موسمی نگرانی کے ریڈارز کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ جہاں بھی کہیں ہلکے پھلکے بخارات نظر آتے ہیں تو فوری طور پر ایئر کرافٹس کو فضا میں بھیج کر ان کے ذریعے ان آبی بخارات پر سالٹ کرسٹل کا چھڑکاؤ کرایا جاتا ہے، جس کے باعث یہ آبی بخارات فوری طور پر گھنے بادلوں کا روپ دھار لیتے ہیں اور آنن فانن بارش برسانے لگتے ہیں۔ ادھر سعودی عرب میں 20 سال قبل اغوا ہونے والے بچے اصل والدین کو مل گئے۔ اغوا کار خاتون کو اپنے ہاں پلنے والے بچوں کا شناختی کارڈ بنوانا مہنگا پڑ گیا۔ سعودی عرب میں آج سے 20 سال قبل ایک ہاسپٹل سے 2 مختلف واقعات میں نومولود بچوں کے اغوا ہونے کے کیس کی گھٹی بالآخر سلجھ گئی۔ اغوا کے یہ دونوں کیسز کوئی سراغ نہ ملنے پر بند کر دیے گئے تھے اور دونوں نومولود بچوں کو والدین 20 سال تک اپنے بچوں کو سینے سے لگانے کی خواہش دلوں میں دبائے بیٹھے رہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اغوا کے ان معاملات پر سے پردہ تب ہٹا جب ایک سعودی خاتون نے 2 لڑکوں کے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے محکمہ احوال مدینہ برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ادارے سے رجوع کیا۔ خاتون کا موقف تھا کہ 20 برس قبل اسے دونوں بچے پبلک مقام سے ملے تھے، تب سے وہ ان کی دیکھ بھال کرتی آ رہی ہے۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان بچوں کی پولیس میں رپورٹ درج کرا دے۔ پولیس نے 50 سالہ خاتون کے ہاں پلنے والے دونوں نوجوانوں کا DNA کیا گیا اور مختلف معلومات جمع کی گئی۔ جب پرانا ریکارڈ گھنگالا گیا تو پتہ چلا کہ 20 برس قبل دمام شہر کے ایک ہاسپٹل سے 24 ربیع الثانی 1417 کو ایک نومولود کے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ ایک اور رپورٹ 8 ربیع الثانی 1420 کو اغوا کے حوالے سے ریکارڈ ہوئی تھی۔ دونوں بچوں کا DNA ہاسپٹل میں تھا۔ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہی بچے ہیں جنہیں اغوا کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے مطابق 50 سالہ سعودی خاتون کو اغوا کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ گم شدہ ان بچوں کو جو کہ نوجوان بن چکے ہیں ان کے والدین تک ان کو پہنچا دیا گیا ہے، جو اسے ایک معجزے سے کم نہیں سمجھ رہے۔ ادھر سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ میری فتح ٹرمپ کے زوال کا آغاز ہے۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ کا سلسلہ جاری ہے اور ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار آپس میں دست پہ گریبان ہیں۔ سینیٹر برنی سینڈرز ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ میں آگے ہیں۔ امریکی ریاست نیو ہمشائر میں ہونے والے ابتدائی انتخابات میں برنی سینڈرز نے جیت لیے ہیں۔ ان انتخابات میں اس نے 26% ووٹ حاصل کر کے مقابلہ جیت لیا ہے۔ ان کے قریب ترین رہنے والے بیٹے نے 24% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آنے والی ایمی نے 19% ووٹ حاصل کیے، جبکہ جو بائیڈن کو صرف 8% ووٹ ہی پڑے۔ سینیٹر برنی سینڈرز کا کامیابی حاصل کرنے کے بعد کہنا تھا کہ یہ فتح اصل میں ٹرمپ کے زوال کا آغاز ہے۔ ادھر امریکہ کی کرکٹ ٹیم ایک روزہ میچ میں نیپال کے خلاف 35 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس طرح وہ 50 اوورز کے میچ میں کم ترین سکور کا ریکارڈ قائم کرنے والی زمبابوے کی ٹیم کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ نیپال کے دارالحکومت میں ورلڈ کپ لیگ کے ون ڈے میچ میں میزبان ٹیم کے لیگ سپنر سندیپ نے 16 رنز دے کر 6 امریکی بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اس طرح امریکہ کی پوری ٹیم 12 اوورز میں 35 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئی۔ نیپال کی ٹیم جو ہوم گراؤنڈ میں اپنی پہلی بین الاقوامی سیریز کھیل رہی تھی نے مقررہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر ہی چھٹے اوور کی دوسری بال پر حاصل کر لیا۔ نیپال کے دونوں اوپنرز دوسرے اوورز میں ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ نیپال کی جانب سے پٹیل نے لگاتار 3 گیندوں پر چوکا چھکا اور چوکا لگا کر اپنی ٹیم کو 8 وکٹوں سے فتح دلا دی۔ امریکہ سے قبل 2004 میں زمبابوے کی ٹیم سری لنکا کے خلاف ہرارے میں 35 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ امریکہ کو گزشتہ برس ورلڈ کرکٹ لیگ ڈویژن 2 میں حصہ لینے کے بعد ایک روزہ میچ کا سٹیٹس ملا تھا۔ ادھر بھارت میں دہلی اسمبلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو تیسری بار بھی شکست کا مزہ چکھا دیا ہے۔ ملک کی حکمران جماعت بی جے پی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود صرف 9 نشستیں ہی حاصل کر پائی۔ دہلی میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے 36 سیٹیں درکار ہوتی ہیں۔ بی جے پی کی شکست کی ایک بہت بڑی وجہ متنازع شہریت بل ہے۔
جسے مسلمانوں سمیت ملک کے سنجیدہ حلقوں نے مسترد کر دیا تھا۔ لاہور میں جاری کبڈی ورلڈ کپ کے تیسرے روز بھی سنسنی خیز مقابلے دیکھنے میں آئے۔ دفاعی چیمپئن بھارت نے سیر 11 کو ہرا کر مسلسل دوسری کامیابی سمیٹی، جبکہ آسٹریلیا نے آذربائیجان اور جرمنی نے انگلینڈ کو دھول چٹائی۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ وائرس چین کے بعد پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جو ایک سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وائرس کے نتائج کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی ویکسین کی تیاری میں 18 ماہ لگ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں موجودہ صورتحال میں تمام دستیاب وسائل کے ذریعے اس کا حل نکالنا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ جو لوگ کبھی چین نہیں گئے ان لوگوں میں اس کی تشخیص میں اضافہ ایک انجانے خطرے کی پہلی جھلک ہے، لہٰذا ہمیں اس خطرے سے تیزی سے نپٹنا ہوگا۔